اور مدر ٹریزا کیتھولک ٹی وی میں ویلکم. آئے جانے وہ دوسرے مقام میں تاکہ نظریں اور ویلکم. وسیم احمد کو شلوم اور مدر ٹریزا کیتھولک ٹی وی میں ویلکم. آئے جانے آج کی تلاوتیں. 16 جنوری 2023 کی تلاوتیں. ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کا نام، اس کا 5واں باب، پہلی 10 آیات. کیونکہ ہر ایک کاہن اعظم آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کی خاطر خدا سے متعلقہ باتوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے وہ جاہلوں اور گمراہوں کی ہمدردی کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے، اور اسی سبب سے لازم ہے کہ وہ جس طرح امت کے لیے اسی طرح اپنے بھی گناہوں کی قربانی چڑھائے. اور کوئی شخص یہ رتبہ اپنے اختیار نہیں کرتا سوائے اس کے اسے خدا ہارون کی طرح بلائے. اسی طرح مسیح نے بھی کاہن اعظم ہونے کی عظمت اپنے آپ کو نہ دی، بلکہ اسی نے جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے. چنانچہ وہ دوسرے مقام میں بھی کہتا ہے کہ تم ملکی صادق کے رتبہ پر دائماً کاہن ہے. اس نے اپنی بشریت کے قیام میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کی جو اسے موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ٹھہرا، اور خدا سے ملکی صادق کے رتبہ کا کاہن اعظم کہلایا. پاک کلام کے پڑھنے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. ہمارے لیے انجیل مقدس باب مطابق مقدس مرکز. اے خداوند تیری تمجید ہو. اس کا دوسرا باب 18 سے 22 آیت مقدسہ. آئے ہم سنیں. ایک دن یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے. انہوں نے آ کر یسوع سے کہا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. یسوع نے ان سے کہا کہ کیا باراتی جب تک کہ دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جب تک کہ وہ دلہا کے ساتھ ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. کوڑے کپڑے کا پابند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو نیا پابند اس پرانی میں سے کچھ کھینچ لے گا اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی. اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی. بس نئی مے نئی مشکوں میں بھرتے ہیں. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آج کی انجیل مقدسہ یہیں تک تھی. اسی کو سب کی خطائیں معاف کی جائے. مسیح کی ستائش ہو. دوستو، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد اور فریسی روزہ رکھتے تھے. پرانے عہد نامے میں یہ دستور گہرے غم اور افسوس کے اظہار کے لیے مقرر تھا، مگر اب تک اس کا اصل مقصد اور مفہوم بڑی حد تک نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا اور روزہ ایک عام رسم بن کر رہ گیا تھا. فریسیوں نے دیکھا کہ یسوع کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، شاید وہ ان سے حسد کرتے اور خود ترسی کا بھی شکار تھے، اسی لیے انہوں نے خداوند سے وضاحت چاہی.
जवाब में यीशु ने अपने शागिर्दों को दुल्हा के साथियों या दोस्तों के मुशाबिह ठहराया। वो खुद दुल्हा है। जब तक वो उनके साथ था उन्हें किसी गम के इजहार की जरूरत न थी, मगर वो दिन आ रहे थे जब वो उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त उनके लिए रोजा रखने का मौका होगा। और इसके साथ ही यीशु ने 2 मिसालें दी जिनका मकसद एक नए दौर का ऐलान करना था जो पिछले दौर से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ होगा। पहली मिसाल में कोरे कपड़े के पैबंद का जिक्र है, यानी ऐसा कपड़ा जिसको भिगोकर सिकड़ाव के अमल से नहीं गुजारा गया। अगर ये पैबंद पुरानी पोशाक में लगा दिया जाए तो बिलाखिर सुखड़ जाएगा और पोशाक को भी फाड़ डालेगा, इसलिए कि पुरानी पोशाक का कपड़ा कमजोर हो गया। यहाँ यीशु पुराने निज़ाम को पुरानी पोशाक से तशबीह दे रहा है। खुदा का कभी इरादा नहीं था कि यहूदियत में मसीहियत का पैबंद लगा दिया जाए। पुराने दौर में गम था जिसका इजहार रोज़ा रखने से किया जाता था। अब उस गम को ख़त्म होना और नए दौर की खुशी के लिए जगह खाली करना थी। अब दूसरी मिसाल में नई मै को पुरानी मशकों में भरने का बयान है। चमड़े की मशकें पुरानी होकर लचक खो देती हैं। अगर इनमें नई मै भरी जाए तो उसके खमीर उठने के दबाव से ये मशकें फट जाती हैं। नई मै मसीही ईमान की कुदरत और खुशी की मसील है। पुरानी मशकें यहूदियत की रस्म परस्ती और ज़ाहरी अशकाल को ज़ाहिर करती है। नई मै को नई मशकों की ज़रूरत होती है। खुदावंद के शागिर्दों को रोज़े के गमनाक बंधन में बंधने से यूहन्ना के शागिर्दों और फरीसियों को कुछ फ़ायदा नहीं था, खुसूसन जिस अंदाज में उन दिनों रोज़ा रखा जाता था उससे कतई कुछ फ़ायदा नहीं था। नई जिंदगी की खुशी और जोश को इजहार का मौका मिलना चाहिए था। इंसान ने जब भी मसीहत को रस्म परस्ती के साथ मिलाने की कोशिश की है, मसीहत को नुकसान ही पहुंचा है। खुदावंद यीशु ने सिखाया है कि इन दोनों में कोई मेल, कोई मुआफ़कत नहीं। शरीयत और फजल 2 मुतज़ाद असूल हैं। उसी मसीह हमारे खुदावंद यीशु के वसीले से आमीन। ईमान है कि आप सब लोगों ने से फैज़ पाया होगा। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदा सबके साथ हो।